الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہم ہسٹری آف یو ایس اے کے اوپر بنائیں گے اور پہلا ٹاپک ہے ارلی امریکہ۔ ایٹ دی ہائٹ آف دی موسٹ ریسنٹ آئس ایج اباؤٹ 35,000 years ago, much of the world's water was locked up in vast continental ice sheet۔ تو اگر ہم قریبی آئس ایج کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 35,000 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا جو پانی تھا وہ زیادہ تر برف کی شکل میں تھا۔ A land bridge as much as 1500 kilometer wide connected Asia and North America۔ نارتھ امریکہ اور ایشیا کو ایک زمینی برج ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا تھا اور اس کی چوڑائی 1500 کلومیٹر تھی۔ By 12,000 years ago, humans were living throughout much of the western hemisphere۔ اور ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ 12,000 سال پہلے انسان زیادہ تر ویسٹرن ہیمیسفیئر میں رہتے تھے، یعنی مغربی ہیمیسفیئر کی طرف زیادہ تر وہاں پہ انسان پائے جاتے تھے۔ The first Americans crossed the land bridge from Asia and were believed to have stayed in what is now Alaska for thousands of years۔ اور پہلے امریکن جنہوں نے اس زمینی پل کو کراس کیا تھا ایشیا سے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ لاکھوں ہزاروں سال پہلے جو آج کل الاسکا ہے وہاں پر انہوں نے سٹے کیا۔ اچھا، یہ ہے کہ جو الاسکا ہے وہ یو ایس اے کی سٹیٹ ہے، اور جو لینڈ برج کی بات ہو رہی ہے اس کا نام برنجیا ہے، بیرنگ سٹیٹ۔ اب وہاں پہ اگر میپ میں ہم دیکھتے ہیں تو بیرنگ سٹیٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ سربیا جو ہے وہ رشیا کے اندر ہے۔ سربیا اور الاسکا کے درمیان یہ لینڈ برج تھا جس کی اب بات ہو رہی ہے کہ 1500 کلومیٹر جو تھا ایشیا اور نارتھ امریکہ کو جوڑ رہا تھا۔ ایک طرف ایشیا میں سربیا ہے اور دوسری طرف الاسکا ہے، یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ They then moved south into the land which was to become the United States۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سفر کرنا شروع کیا اور وہ امریکہ جو آج کا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس زمین کی طرف آ گئے، یعنی الاسکا اگر دیکھا جائے تو نارتھ میں آتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس ساؤتھ میں آتا ہے، تو انہوں نے ساؤتھ کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا۔ They settled along the Pacific Ocean in the northwest, in the mountains and deserts of the southwest and along the Mississippi River in the middle west۔ تو انہوں نے جو اپنی رہائشیں رکھی تھی وہ پیسیفک اوشن میں نارتھ ویسٹ شمال مغربی حصے کی طرف، ماؤنٹینز اور ڈیزرٹ سے ساؤتھ ویسٹ جنوب مغربی طرف، اور مسیسپی ریور جو کہ مڈل ویسٹ کی جانب تھا وہاں پہ بھی ان لوگوں نے اپنی رہائش گاہ بنائی۔ ارلی سیٹلرز ان امریکہ۔ تو کون کون سی ایسی قومیں تھیں جو کہ امریکہ میں جا کے پرانے وقتوں میں جا کے انہوں نے اپنی پناہ گاہ بنائی اور وہاں پہ رہائش قائم کی۔ These early groups that settled in America are known as ہوکم، ایڈنس، ہوپفیلینس، اناسازی۔ تو چار قومیں تھی، یہ چار قسم کی ریسز تھی جنہوں نے امریکہ کے اندر اپنی سیٹلمنٹ بنائی۔ ہوکم ہے، ایڈنس، ہوپفیلینس اور اناسازی۔ They built villages and grew crops۔ انہوں نے اپنے گاؤں آباد کیے اور فصلیں اگائی۔ Some built mounds of earth in the shapes of pyramids, birds and serpents۔ تو کچھ لوگوں نے زمین کے اوپر اس طرح کی چیزیں بنائیں جیسے کہ پیرامڈس تھی، کچھ جانوروں جیسی اور سپنچ جیسی شیپس کی انہوں نے گھر بنائے وہاں پہ۔ Their life was closely tied to the land and their society was clan oriented and communal۔ ان کا زیادہ تر جو زندگی گزارنے کا تھا وہ زمین کے ساتھ، یعنی کاشتکاری وغیرہ کرنا یا فروٹ جو لگے ہوئے تھے جنگلوں میں اس کے اوپر انحصار کرتے تھے، اور ان کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ ہوتا تھا اور قبائل کی شکل میں وہ لوگ رہتے تھے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا، میل ملاپ۔ Elements of the natural world played an essential part in their spiritual beliefs۔ تو جو قدرتی طور پر دنیا میں پائے جانے والے عناصر تھے ان کا ایک اہم حصہ تھا ان کی عقائد ماننے کے اوپر، یعنی کہ وہ نیچر کو اوپر زیادہ انحصار کرتے تھے اور نیچر کے اوپر زیادہ ان کا انحصار تھا، اسپرچول روحانی طور کے اوپر۔ دی فرسٹ یورپینس کیم ان امریکہ۔ تو
جو پہلے یورپ سے جو لوگ امریکہ میں گئے وہ کون کون تھے؟ دی فرسٹ یورپینس ٹو ارائیو ان نارتھ امریکہ ایٹ لیسٹ دی فرسٹ فار ہوم دیئر از سالڈ ایویڈنس ور نارتھ. تو جو یورپ سے امریکہ کی طرف لوگ آئے ان میں سب سے پہلے جو لوگ تھے وہ نارتھس کہلاتے ہیں. دے ٹریول ویسٹ فرام گرین لینڈ ویئر ایرک دی ریڈ ہیڈ فاؤنڈ اے سیٹلمنٹ اراؤنڈ دی ایئر 1985. انہوں نے گرین لینڈ سے مغرب کی طرف سفر اپنا شروع کیا جہاں پر ایرک ایک انسان ایک سائنٹسٹ یا ایکسپلورر ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھا. اس نے 1985 میں وہاں پر اپنی سیٹلمنٹ جو تھی نا وہ دریافت کی اور it would be almost 500 more years before other Europeans reached North America, and another 100 years after that before permanent settlements were established. تو یہ تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے جب ایرک نے سفر کیا اور اپنی سیٹلمنٹ وہاں پہ بنائی اور دوسرے یورپین بعد میں 500 سال کے بعد نارتھ امریکہ میں پہنچے. اور اگر دیکھا جائے تو جو پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس سے 100 سال پہلے کی بات ہے. دی فرسٹ ایکسپلوررز ور سرچنگ فار اے سی پیسج ٹو ایشیا. جو شروع میں ایکسپلورر تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایشیا کی طرف کوئی سمندر کی طرف سے راستہ جو ہے ڈھونڈ کے لائیں. اس کی یہ وجہ تھی کہ اس ٹائم اوٹومن امپائر بہت زیادہ انفلوئنس میں تھی اور ادھر کی اوٹومن امپائر کی یورپین اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز خراب تھے. اس وجہ سے انہوں نے میڈیٹیرین سی سے راستہ بند کیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے ایکسپلوررز جو تھے انہوں نے نیا راستہ سی روٹ کے ذریعے جو ہے دریافت کرنا شروع کیا. تو اس کے نتیجے میں یو ایس سے ان کو مل گیا. Others, chiefly British, Dutch, French and Spanish, came later to claim the lands and riches of what they called the New Land. تو بعد میں دوسرے برٹش ڈچ نیدرلینڈ کے لوگ یا فرینچ یا اسپینش وہ بعد میں انہوں نے یہاں پہ کلیم کیا اور نئی دنیا جسے کہا گیا بعد میں اس کے اوپر انہوں نے اپنا کلیم کیا کہ یہ یہاں پہ ہماری بھی جگہ ہے. تو یہ ٹاپک یہاں پہ کلوز ہوتا ہے اور نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو پھر مزید آگے بتاؤں گا کہ یورپ سے کس طرح جو تھی وہ دوسرے لوگ انہوں نے ایکسپلور کیا.